الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم بزرگوں، ہمارے مذہب اسلام میں ہر چیز کے آداب بیان کیے گئے ہیں، جن کو ہم آداب و سنن کے نام سے یاد کرتے ہیں، جیسے کھانے پینے کے آداب، سونے کے آداب، مسجد میں داخل ہونے کے آداب، مسجد سے باہر نکلنے کے آداب، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بھی آداب بیان کیے گئے ہیں کہ بیت الخلاء میں کس طرح سے داخل ہوا جائے اور کس طرح سے باہر نکلے اور کیا پڑھیں۔ تو جو چیز آداب و سنن کے ساتھ حاصل کی جاتی ہے، اس کا نفع بہت عام ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، وہ چیز سمجھ میں آتی ہے، اور ادب سے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کے اندر بڑا کمال پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے ادب سے وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو بانصیب ہوتے ہیں۔ اسی لیے جیسا کہ کہاوت ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یعنی سعادت مند آدمی جو رہتا ہے وہ ادب والا ہوتا ہے، اور بد نصیب آدمی جو ہوتا ہے وہ ادب سے محروم رہتا ہے۔ ادب سے جو محروم رہتا ہے وہ بے نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کو تعلیم کے بھی، ہمارے مذہب اسلام نے تعلیم حاصل کرنے کے بھی کچھ آداب، اس کی سنتیں بیان فرمائی ہے۔ اس کے سرسری آداب یہ ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اس کو خوب دھیان سے سنیں، ادب سے بیٹھیں، جہاں تک ہو سکے باوضو تعلیم میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علمی باتیں ہیں، اور علم ایک نور ہے، اور وضو بھی ایک نور ہے۔ جو نور علی نور جب ہو جائے گا تو ایسی صورت میں دل کے اندر علم راسخ ہو جائے گا، علم کا نور دل میں اتر جائے گا، اور اس سے عمل کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے ہم جہاں تک ہو سکے سب سے پہلی بات تو یہ کہ باوضو بیٹھنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ کہ ہم ادب سے بیٹھیں۔ ادب سے بیٹھنے کا مطلب یہ کہ اگر ہم زمین پر تشریف فرما ہے تو جہاں تک ہو سکے دو زانو بیٹھنے کی کوشش کرے، دو زانو نہ بیٹھ سکے تو چار زانو بیٹھے۔ لیکن اگر کوئی عذر نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو، اور کوئی کچھ بیماری نہ ہو تو ایسی صورت میں ٹیک لگا کر نہ بیٹھے، بلکہ ٹیک چھوڑ کر بیٹھیں۔ اسی طرح سے تیسرا ادب یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ غور سے اور دھیان سے سنے، اس لیے کہ جو بات دھیان اور غور سے سنی جاتی ہے اس بات کے عمل کرنے میں آسانی اور سہولت ہوتی ہے، اور وہ بات دل میں گھر کر جاتی ہے، دل میں اتر جاتی ہے، اور عمل کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے دھیان سے سنیں۔ علم دین کے حاصل کرنے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم دھیان سے سنیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم جو باتیں ہمارے سامنے ذکر کی جائیں، جو باتیں ہمارے سامنے آتی رہیں، وہ عملی ان باتوں کا عمل سے اگر تعلق ہے، جیسے نماز ہے،
یا اسی طرح سے دیگر باتیں ہیں جو عمل سے تعلق رکھتی ہیں، ان باتوں کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش اور فکر میں رہیں، اس لیے کہ جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ عمل کے لیے ہی کہی جا رہی ہے، اور ہر آدمی یہ سمجھے کہ یہ بات میرے لیے کہی جا رہی ہے اور میرے فائدے کی ہے، میرے نفع کی ہے، میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے نفع بخش ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم عمل کرنے کی نیت سے ان باتوں کو دھیان سے سنیں، ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی کوشش کریں کہ جو بات ہم سن رہے ہیں اس بات کو ہم دوسروں تک شیئر کرنے کی کوشش کریں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ ہمارا اسلامی حق بنتا ہے کہ ہمارے مومن بھائی، ہمارے جو دیگر بھائی ہیں، جو دوست احباب ہیں، ان لوگوں تک اس بات کو جو ہم کو معلوم ہے اس بات کو ہم دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس کے ذریعے سے جتنی خیر وجود میں آئیں گے ہم جتنے لوگوں کو بتائیں گے اور جتنے لوگوں کو بتائیں گے اور اس کے ذریعے سے جتنے لوگوں کو نفع پہنچے گا اور جتنے لوگوں کی زندگی میں وہ دین کی اور خیر کی بات آ جائیں گی اور نہیں معلوم کس کا عمل اللہ کے یہاں پر قبول ہو جائے تو اس کی زندگی میں دین آنے کی وجہ سے اس کا اجر و ثواب اس کہنے والے کو اور بتلانے والے کو اور اس دین کی بات کو دوسروں تک پہنچانے والے کو بھی ملے گا۔ اس لیے پانچواں ادب دینی تعلیم کا یہ بھی ہے کہ ہم جو بات سن رہے ہیں اس بات کو دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں۔ تو اور اسی طرح سے اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہم جو باتیں سن رہے ہیں ہم صرف اللہ کی رضامندی کے لیے سنیں، جس کو ہم اخلاص کے نام سے یاد کرتے ہیں، اخلاص کہتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اس لیے ہم کو اپنی نیت درست کرنی چاہیے۔ نیت ہم کیا رکھیں؟ دینی تعلیم کے سننے سے اور اس مجلس میں بیٹھنے کی نیت ہم یہ رکھیں کہ ہمارے سامنے دین کی جو باتیں آئیں گی وہ باتیں ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے، فکر کریں گے، اور اسی طرح سے اللہ کی رضامندی مقصود ہو کہ ہم اس لیے سنیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس نیت سے سنیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہماری زندگی جو باتیں ہمارے سامنے آئیں گی آداب و سنتوں سے متعلق ہیں، عملی زندگی سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی باتیں آئیں گی اور ہماری زندگی میں آئیں گی تو ایسی صورت میں اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، تو یہ اللہ کی رضامندی کی ہم نیت کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری یہ کوشش ہو کہ جو باتیں ہمارے سامنے آئیں گی ان باتوں کو ہم اپنی زندگی میں لانے کی فکر کریں، اپنے عملی زندگی میں لانے کی کوشش اور فکر میں رہیں۔ جیسے ہمارے سامنے مان لیجئے کہ کھانے کے آداب بیان کیے گئے، تو کھانے کے آداب جب بیان کیے جائیں گے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں یہ آداب کھانے کے وقت میں پائے جاتے ہیں یا نہیں۔ اگر پائے جاتے ہیں فبیہا الحمدللہ، بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ اگر نہیں پائے جاتے ہوں تو ان آداب کے مطابق ہم کھانے کی کوشش کریں اور اسی طرح سے ان آداب کے مطابق اپنے گھر میں گھریلو زندگی میں ان چیزوں کو اپنے عیال میں ان چیزوں کو لانے کی کوشش اور فکر میں رہیں۔ اسی طرح سے یہ ساری چیزیں اگر ہماری زندگی میں آہستہ آہستہ آئیں گی تو ہماری زندگی آداب معاشرت میں ہماری دین اور خیر انشاءاللہ زندہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا